کمر اس کے پجامے سے کافی حد تک نظر آ رہی تھی۔ اس نے نیچے سے کوئی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا پیار دیکھا اور اپنا سر اٹھانے لگا۔ نبیلہ اپنے دھیان میں ہی کپڑے ڈال رہی تھی، لیکن میں یہاں شلوار کے اوپر سے اپنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اوپر نیچے دیکھ رہا تھا اور نبیلہ کی جوانی کا مزہ لے رہا تھا۔ میں اتنے غور سے دیکھ رہا تھا کہ یکدم نبیلہ خالی بالٹی اٹھا کر واپس موڑ کر نیچے جانے لگی تو اس کی نظر میرے پہ پڑی۔ میں گھبرا گیا اور اپنے ہاتھ کو ہاتھ سے چھوڑ دیا، لیکن میری قمیض اوپر سے ہٹی ہوئی تھی جو نبیلہ کی آنکھوں نے صاف صاف دیکھ لیا تھا، اور اس کا چہرہ دیکھ کر لال سرخ ہو گیا تھا۔ شرم کر، اس نے ہلکی سی مجھے سمائل دی اور بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک اپنے کمرے میں کھڑے ہاتھ کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ہاتھ تھا کہ بیٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آج اس نے کنواری جوانی دیکھ لی تھی۔ میں سمجھا شاید اب نبیلہ نہیں آئے گی۔ میں نے سوچا شاید بہتر یہی ہے کہ اچھے والا پیار ہو جائے اور پھر بعد میں کپڑے بدل لوں گا۔ میں نے پھر ہاتھ کو پکڑ لیا اور اس کو اوپر نیچے آہستہ آہستہ دیکھنے لگا اور پیار کرنے لگا۔ مجھے اپنے پیار کو دیکھتے ہوئے 10 منٹ ہو گئے تھے۔ یکدم نبیلہ دوبارہ بالٹی ہاتھ میں پکڑے ہوئے اوپر آ گئی۔ اس نے مجھ سے پھر دیکھ لیا۔ میں نے فوراً ہاتھ کو اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان دبا لیا۔ نبیلہ نے گیلے کپڑے ڈال کر میری طرف دیکھا اور پھر میری طرف آ گئی اور آ کر چارپائی کے ایک کونے میں بیٹھ گئی اور کچھ دیر چپ رہی۔ پھر بولی، بھائی سائمہ اپنی جوانی نہیں دیتی تو اپنی بہن کی جوانی پہ نظر رکھ لی ہے، اور تھوڑی سمائل دے کر منہ نیچے کر لیا۔ میں نے کہا، نہیں نبیلہ، ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو بس ویسے ہی تھوڑی۔ نبیلہ بولی، بھائی مجھے پتہ ہے سائمہ کو گئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو وہ پیار نہیں کرنے دیتی، اس لیے آپ آج پھر ایک دفعہ میری جوانی دیکھ کر اپنے پیار کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا، نبیلہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ نبیلہ نے کہا، بھائی میں آپ کی بہن ہوں، اگر نہ ہوتی تو شاید کچھ آپ کا سوچ لیتی۔ میں نے کہا، مجھے پتہ ہے، لیکن اگر سائمہ پیار نہیں کرنے دیتی تو کیا ہوا؟ میں کوئی مر تو نہیں گیا ہوں۔ میں نے کہا، نبیلہ ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گی؟ تو اس نے کہا، نہیں بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ تو میں نے کہا، جب تمہیں باجی نے شازیہ باجی اور ظفر بھائی کی بات بتائی تھی تو کیا کچھ اور بھی بتایا تھا؟ نبیلہ میری طرف دیکھ کر بولی، بھائی میں آپ کی بات نہیں سمجھی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیا باجی نے بھی یہ بتایا تھا کہ ظفر بھائی شازیہ باجی کی جوانی بھی دیکھتے ہیں؟ نبیلہ میری بات سن کر تھوڑا شرما گئی اور بولی، باجی نے تو اس کا نہیں بتایا تھا، لیکن آپ خود سوچو، اگر ظفر بھائی باجی کی کمر روزانہ دیکھتے تھے تو لازمی بات ہے ان کو جوانی دیکھنے کا شوق ہوگا، اس لیے انہوں نے شازیہ باجی کی بھی ضرور دیکھی۔ اور بات کر کے اوپر پھر شرم سے لال سرخ ہو گئی اور منہ نیچے کر لیا۔ میں نے کہا، ہاں بات تم بھی ٹھیک کر رہی ہو۔ پھر نبیلہ نے کہا، بھائی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، لیکن شرم بہت آ رہی ہے۔ میں نے کہا، جتنا ہم بہن بھائی آپس میں کھل چکے ہیں اب تو شرمانا فضول ہے، ویسے بھی باتیں ہی کر رہے ہیں، کون سا عمل کر رہے ہیں۔ پھر شاید اس کو میری بات سن کر کافی حوصلہ ہوا۔ میں نے کہا، جو پوچھنا ہے کھل کر پوچھو۔ تو نبیلہ نے کہا، بھائی کیا واقعہ ہی آپ کو میرے گھر کا کام کرنے کا بہت شوق ہے اور سائمہ آپ کو گھر کا کام نہیں کرنے دیتی؟ میں نے کہا، ہاں یہ دونوں باتیں سچ ہیں۔ نبیلہ نے کہا، بھائی آپ کو میری یا باجی کی جوانی میں سے کون سی اچھی لگتی ہے؟ اور اتنا بول کر وہ شرم سے لال ہو گئی۔ میں نے کہا، سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ تو وہ آہستہ سے بولی، آپ کی مرضی ہے۔ میں نے کہا، مجھے تم دونوں بہنوں سر سے پاؤں تک بہت اچھی لگتی ہو، اور جوانی بھی تم دونوں بہنوں کی بہت زبردست ہے، لیکن سچ پوچھو تو تمہاری جوانی مجھے بہت پسند ہے۔ نبیلہ میری بات سن کر بہت زیادہ شرم گئی اور اپنا منہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ نارمل ہوئی اور بولی، بھائی ایک آخری بات آپ سے پوچھنی تھی۔ میں نے کہا، ہاں پوچھ لو۔ تو بولی، کیا آپ بھی ظفر بھائی کی طرح آپ کو بھی اپنی بہن کے لیے دل کرتا ہے؟ اور بس اتنا بول کر نیچے بھاگ گئی۔ مجھے اس کے سوال نے خود ہی جھٹکا دیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ نبیلہ نے یہ کیا پوچھ لیا ہے۔ پھر میں یہ سوچتا رہا۔ پھر اگلے 3 سے 4 دن میری نبیلہ سے کوئی بات نہ ہوئی۔ جب گھر آ گئے تو آ جاتی تو شرما کر نکل جاتی۔ ایک دن میں دوپہر کا ٹائم تھا،
اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مجھے سائمہ کے نمبر سے مس کال آئی۔ میں نے کال ملائی تو آگے سے بولی، آپ مجھے لینے نہیں آئے؟ میں نے بہانہ کیا، ساتھ میں بیمار ہو گیا تھا اس لیے نہیں آ سکا، ابھی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں اور امی مری جانا چاہتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے گھومنے کے لیے آپ سے اجازت لینی تھی۔ میں نے کہا، سائمہ آگے تم کون سا مجھ سے کام اجازت لے کر جاتی ہو جو آج پوچھ رہی ہو؟ تو بولی، میں نے سوچا آج مجھے لینے آ جائیں گے، میں نے اگر یہاں نہ ہوئی تو آپ ناراض ہو جاؤ گے، اس لیے بتایا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جہاں جانا ہے جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ تم ماں بیٹی کون ساتھ اور کون جا رہا ہے؟ وہ تو شاید تھوڑا پریشان ہو گئی تھی اور فوراً بولی، کس نے جانا ہے؟ میں اور امی نے ہی جانا ہے۔ میں نے دل میں سوچا، ماں بیٹی پوری رنڈی ہیں، کسی یار کے پیسوں پہ مزہ لینے جا رہی ہوں گی اور مجھے فلم لگا رہی ہیں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جب دل کرے واپس آ جانا۔ اس کو تو شاید میرے پہ جواب پسند تھا۔ میں جب فون پہ باتیں کر رہا تھا تو نبیلہ میرے کمرے کے دروازے پہ کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی اور پھر یکدم اندر آ گئی اور دوسری طرف سے بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے فون پہ کہا، اچھا ٹھیک ہے، پھر خود ہی تم یہاں بھی آ جانا۔ میں فون رکھنے لگا ہوں، میں نے فون بند کر دیا۔ نبیلہ فوراً بولی، بھائی سائمہ گندی کا فون تھا؟ میں نے کہا، ہاں اس کا تھا۔ نبیلہ نے کہا، کیا وہ آپ کو وہاں لے کر جانے کے لیے بلا رہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں، صرف یہ بتانے کے لیے فون کر رہی تھی کہ میں اپنی ماں کے ساتھ مری گھومنے جا رہی ہوں، مجھے کچھ دنوں بعد آ کر لے جانا۔ میں نے کہا، میں بیمار ہوں، تم خود ہی گھوم پھر کر یہاں گھر واپس آ جانا۔ تو نبیلہ بولی، تو اس نے کیا آگے سے کہا؟ میں نے کہا، کیا کہنا تھا، اس کو میرے اسی جواب کا ہی شاید انتظار تھا تاکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اور آگ ٹھنڈی کروا سکے۔ تو نبیلہ بولی، ضرور، اسے اپنے یار عمران کے ساتھ دونوں ماں بیٹی مری جا رہے ہوں گے۔ میں نے کہا، ہو بھی سکتا ہے۔ میں نے نبیلہ کو کہا، اب تم تو خوش ہو، وہ کسی دن اور نہیں آئے گی۔ نبیلہ نے کہا، لیکن بھائی آپ کو بھی تو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے کہا، میری خیر ہے، جب نصیب میں لکھا ہوگا تو پھر کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، فضیلہ باجی سے تو میں برداشت کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر نبیلہ بولی، ہاں بھائی، باجی بیچاری تو کافی برداشت کر رہی ہے۔ پھر میں نے نبیلہ کو کہا، نبیلہ تمہیں ایک بات بتائی تھی؟ تو بولی، جی بھائی بولو، کیا بولنا ہے؟ میں نے کہا، اگر بہن خود دل سے راضی ہو تو بھائی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے ہو کر نبیلہ کے ہونٹ پہ ایک فرینچ کس کر دی۔ نبیلہ شاید میرے اس حملے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔